یہاں پر ایک اور حوالہ سماعت فرما لیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ اکابرین وہابیہ دیابنا کی تکفیر آپ فرماتے تھے یا نہیں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے درج العالی فی حیاتی شاہ جمالی۔ یہ کتاب ہے چھوٹی سی، صفحہ نمبر اس کا 105 اور 106۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے الحاج مولانا غلام حیدر صاحب بھابڑا مرید سید السادات حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ و شاگرد مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی سما بہاول پوری سے حرام مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے راقم کی ملاقات ہوئی۔ راقم نے ان سے پوچھا کہ حضرت غوث العظم سید مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا اکابر دیوبند کی عبارات کے بارے میں اکابر دیوبند کی عبارات کے بارے میں کیا خیال تھا؟ ایک بار پھر سن لیں، الحاج مولانا غلام حیدر صاحب بھابڑا جو مرید سید السادات حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مرید تھے، ان سے پوچھا کہ اکابر دیوبند کی عبارات کے بارے میں سید السادات حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا، کیا نظریہ تھا، آپ کا خیال کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد مکرم حضرت مولانا غلام محمد صاحب سے پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ غلام محمد، لوگوں میں مشہور ہے کہ دیوبندیوں کی کتابیں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں، لوگوں سے مشہور ہے کہ دیوبندیوں کی کتابیں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ یہ سید حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ مولانا غلام محمد صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ دیوبندیوں کی کتابیں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جواباً میں نے عرض کی، حضور واقعی ہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن کے متعلق فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت اور علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، یہ صحیح ہے اور واقعی ہی یہ توہین آمیز عبارتیں ہیں۔ پھر سن لیں کہ واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی کہہ رہے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو، جن کے متعلق فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت اور علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، یہ صحیح ہے اور واقعی ہی یہ توہین آمیز عبارتیں ہیں۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا پھر تو واقعی ہی ایسی باتیں کفریہ ہیں اور فتاویٰ صحیح ہیں۔ صفحہ نمبر 105 اور 106۔ یہ مولانا غلام حیدر صاحب بھابڑا رحمہ اللہ جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مرید اور خلیفہ تھے، ان کے حوالہ سے یہ بات یہاں پر نقل کی گئی کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ اکابرین وہابیہ دیابنا کی تکفیر کے قائل تھے، جبکہ وہابیہ کے پاس کوئی اس طرح کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے سامنے یہ عبارات پیش کی گئی ہوں اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہو کہ نہیں بھائی یہ عبارات کفریہ نہیں ہیں، میں ان کو کافر نہیں کہتا، ان عبارات کو کفریہ نہیں کہتا، ان کے قائلین کو کافر نہیں کہتا۔ وہابیہ کے پاس اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمارے سامنے پیش کرے، انشاءاللہ یہ کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ آپ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی جانب منسوب ایک عبارت جو فتاوی مہریہ کے اندر موجود ہے، وہابیہ اس سے دھوکہ دیتے ہیں، اس کا بھی آپ نے جواب سماعت فرما لیا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وہ عبارت نہیں ہے۔ آپ کے جو اصل مکتوبات شریف ہیں وہاں سے میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے سنائی ہے، وہاں پر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، یہ بھی وہابیہ کا دھوکہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا کیا موقف تھا، وہ آپ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ مرید حضرت مولانا غلام حیدر صاحب بھابڑا رحمہ اللہ اور مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمہ اللہ کے حوالہ سے آپ نے سماعت فرما لی ہے کہ حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ اکابرین وہابیہ دیابنا کی تکفیر کے قائل تھے، اور امام اہل سنت رحمہ اللہ اور علماء حرمین شریفین کے جو فتاوی جات ہیں آپ نے ان کی تصدیق فرمائی۔